بھائی اس دن 4 بجے مجھے ایک لڑکا فون کر رہا ہے کہ نا مجھ سے مستیاں کر رہا ہے, تو میں نے فون بند کر کے اس کا اسکرین شاٹ لیا اور اپنے اسٹوری پہ لگا کے لکھ دیا پلیز کال می. اب اس کو ہزاروں کالیں آنے شروع ہو گئے, پھر وہ معافی کے میسیج کر رہا ہے. تو میں نے غلط کیا, پورا کرتے ہیں, وائی ناٹ. نمبر دو آپ. بھائی دیکھیے آپ مجھ سے مستی کریں گے تو میں کیا کروں گا. ووکل کنٹروورسیز میں رہنے والا بندہ ہے. میں نے جو بولا ہے وہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے نا, تو میں کیوں اس کی کلیریفیکیشن دوں گا. جب میں نے ایک چیز بول دی ہے اس کو سن لیں. اس سے نقصان ہوتا ہے آپ کو؟ نقصان فائدے کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں. کب تک آپ ڈرامے میں فلم دکھانے کی کوشش کریں گے, وہ لڑکی سو رہی ہے اور لڑکا اس کو بالوں کو یوں کر رہا ہے, چادر اڑا رہا ہے, ہر سین میں اڑا رہا ہے چادر, وہ لڑکی خود کیوں نہیں اڑ رہی چادر. ہمارے گھر میں اتنے ایوارڈز ہیں الحمدللہ کہ ہماری دیوار بھر گئی اور ابھی ڈبے میں بھی پڑے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے, اپریسیشن ہے نا یار. اب کیسے گھنٹہ اپریسیشن ہے, کوئی مان نہیں رہا اس کو اپریسیشن, آپ کہہ رہے اپریسیشن ہے. اوارڈ کے ساتھ پیسے دینے چاہیے, کوئی پے اسکیل بڑھنا چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ. اوارڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اوارڈ سے. ابھی جاوید اقبال میں میری ایک بہترین پرفارمنس تھی, آپ دیکھیں وہ فلم جا کے آپ کو اندازہ ہوگا میں نے کیا ایکٹنگ کیا. کہاں ہے میرا اوارڈ. کراچی سے لاہور میں موتی بنا تھا, وہ ایک بہت مشکل کیریکٹر تھا, ہکلا بن کے ٹائمنگ سے کامیڈی کرنا, یہ بڑی ریئر چیز ہے. اور جاوید اقبال ڈیزرو کرتا ہے الحمدللہ, وہ کیریکٹر تو ڈیزرو کرتا ہے اوارڈ. میں لنڈن جا کے لے آیا اوارڈ, یہاں نہیں ملا. ہاں وہاں فلم فیسٹیول میں بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ ملا انڈینس کے سامنے. اب آپ نے 100 شوز کر لی ہیں یہ والے, میں سن رہا ہوں کہ 100 ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو انٹرویو لینا آتا ہے, پہلے شو پہ تو آپ ایسے نہیں ہوں گے. جی السلام علیکم, عدنان فیصل ایف ایچ ایم پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی موجود ہے جو ایک ایکٹر ہے, اچھے رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, ہوسٹ ہیں اور ایک اچھے انسان ہیں. بہت ووکل بولتے ہیں, یاروں کے یار ہیں, یاسر حسین صاحب. سر ایک تو یہ بتائیے گا آپ کی ایک مووی آنے والی ہے, پہلے تو ہم چلیں گے آپ کی طرف. ایک مووی بھی آپ کی آنے والی, سنا بہت زبردست کردار آپ نے کیا اس میں, ٹکسالی گیٹ. ہاں جی ہاں جی. تو اس کا میں نے کل ٹریلر دیکھا, یو آر لوکنگ سو. آپ نے کہاں دیکھا ٹریلر؟ سر بس دکھا دیا کسی نے ہمیں, ہم دیکھ لیا. اچھا اسی پوڈ کاسٹ پہ دیکھا ہے, لیکن دکھا نہیں سکتے تھے کیونکہ منع کر دیا تھا. تو مووی آپ کی آنے والی سنا قریب عائشہ مرائی ہوئی تھی. عائشہ مرائی ہوئی تھی, پھر تو دیکھا ہوگا. کیا سر اس میں آپ کردار بہت اسٹرانگ کردار ہے. ہاں جی, آئی ایم پلینگ اولڈ اسکول پمپ, اور عائشہ جو ہے وہ ایک پروسٹیٹیوٹ کا کیریکٹر کر رہی ہے. تو ہم دونوں کی کہانی تو ہم دونوں کی نہیں, اور بھی بہت کیریکٹرز ہیں. نیئر اعجاز صاحب ہیں اس کے اندر, وہ میرے بھائی بنے ہوئے بڑے, وہ میراثی ہیں. اور عمر عالم بھی ہے اس کے اندر, اور بھی بڑے لوگ ہیں. شفقت چیمہ صاحب کا بیٹا ہے بابر علی صاحب. اچھا, ٹپیکل مووی نہیں ہے بالکل بھی؟ نہیں جی بالکل نہیں, بڑی اچھی فلم ہے وہ, بہت اچھی فلم ہے. اسکرپٹ بہت اچھا ہے اس کا لکھا ہوا, اور بنی بھی بہت اچھی ہے. اس میں پہلے والے ایشوز تو نہیں آئیں گے جو آپ سے پہلے آتے رہیں کہ جی مووی لگنے سے پہلے ہی اس میں آگ لگا دی جاتی ہے کہ اس میں یہ ایشوز ہیں؟ وہ ایشوز میرے ساتھ نہیں, میری تو باقی فلمیں چلتی بھی رہی ہیں. وہ ایشوز ڈائریکٹر کے ساتھ ہیں, ان کی ساری فلموں میں یہ ایشو آ رہا ہے, تو ان کو دیکھنا چاہیے. تو آپ ایسے ٹاپک زیادہ کیوں لے رہے ہیں آج کل؟ جیسے جاوید اقبال بھی آپ کا بہت اچھا قسم کا ایک میسج جاتا ہے, لوگوں تک پہنچتی بات ہے, اس میں ایک میسج بھی تھا. تو کیوں نہیں آپ کی ایسی موویز کو ایکسیپٹ لوگ. اچھا ہم لوگ یہ موویز دیکھتے ہیں, ویسے ہم سیریز پہ دیکھ لیں گے, نیٹ فلکس پہ دیکھ لیں گے, لیکن اگر ادھر بات آئے گی تو پھر اس پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یار پتہ نہیں کون لوگ باتیں کرتے ہیں. یہ تو خیر سینسر بورڈ نے روک لی تھی, اور پھر گورنمنٹ نے روک لی تھی جاوید اقبال جو تھی. باقی لوگوں میرے خیال میں جو جاوید اقبال کا ٹریلر آیا تھا اس وقت اور بھی فلمیں آ رہی تھیں, تو موسٹ اینٹیسپیٹڈ ٹریلر یا فلم یہی تھی جاوید اقبال. ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا, اسپیشلی کلاسز دیکھنا چاہتی تھی. ماسز تو چلو دیکھنا ہی چاہتی تھی, کلاسز بھی دیکھنا چاہتی تھی, جو کہ عموماً پاکستانی فلمز نہیں دیکھنا چاہتے. جو آپ کو ڈیفینس کی پارٹیوں میں لوگ ملتے ہیں, ان کو لگا کچھ نیا آ رہا ہے, ان کو لگا کہ کچھ نیا آ رہا ہے, کچھ الگ آ رہا ہے. جیسے وہ نواز الدین کریکٹرز ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, دوست طرح کو سی. بالکل بیسکلی جو نواز الدین کریکٹر آپ اسے کہہ رہے ہیں, یہ آرٹ موویز ہیں, پیرلل سنیما جسے کہتے ہیں. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں مین اسٹریم سنیما ہی نہیں ہے, تو پیرلل کہاں سے ہوگا؟ جب آپ کو مین اسٹریم سنیما میں ہماری جو فلم بنتی ہے, اتنے میں انڈیا میں پیرلل سنیما کی فلم بنتی ہے. تو ہمارا پیرلل سنیما تو ہونا بہت ہی مشکل بات ہے. تو ہم ایک ہی سنیما میں دونوں طرح کی فلمیں چلا رہے ہیں. مین اسٹریم بھی, مطلب ہمایوں سعید کی فلم بھی وہیں لگتی ہے, کراچی سے لاہور بھی وہیں لگتی ہے, اور جاوید اقبال بھی وہیں لگ رہی ہے. اب جاوید اقبال عید پہ لگانے والی فلم تو نہیں ہے نا. عید پہ کوئی جا کے 100 بچوں کے قاتل کو کیوں دیکھنا چاہے گا؟ وہ تو گانے کامیڈی دیکھنا چاہے گا. تو بس مجبوری ہے کہ اب پیرلل سنیما کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں. اور پھر زیادہ تر عموماً وہ جیسے سرمد کی فلمیں ہو جاتی ہیں بین, تو وہ بھی پیرلل سنیما ہی ہے, وہ مین اسٹریم سنیما نہیں ہے. اچھا سر, ویسے ہمارا ٹیسٹ تو ہے, ہم دیکھتے تو ہیں, نیٹ فلکس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ, ایسی موویز دیکھتے ہیں. دیکھیں نیٹ فلکس پہ دیکھنا ایک اور چیز ہے, سنیما جا کے دوستوں کے ساتھ ٹکٹ پاپ کارن لے کے
اس طرح کی فلم دیکھنا ایک بڑی بات ہے, اور اس کا مزہ بڑی اسکرین پہ ہی آتا ہے. وہ سنیمیٹک شاٹس ہوتے ہیں, وہ ایکٹنگ ذرا تھوڑی لاؤڈ ہوتی ہے. بٹ اب نیٹ فلکس ایک بالکل نئی چیز ہے نا ہمارے لیے, تو ہمارے لیے آسانی ہے, ہم نے بٹن دبایا اور دیکھ لی وہ والی فلم. تو وہ دیکھنا الگ ہے, سنیما میں جا کے دیکھنا الگ ہے. آپ بھی انتظار کریں گے کہ یار یوٹیوب یا نیٹ فلکس پہ کب آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے. سنیما میں لوگ جانا ہی کم ہو گیا بہت زیادہ. جیسے جوائے لینڈ تھی, ایسی مووی تھی جس کو دیکھنا چاہتے تھے لوگ, ہاں, لیکن وہ نہیں دیکھ پائے نا, وہ تو وہ بھی بین ہو گئی تھی. لیکن دنیا بھر میں ہی سنیما جانا کم کر دیا لوگوں نے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری طرف ہی ایسا ہو رہا ہے. بٹ ابھی میں نے سنا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کوئی 1 ارب روپے نکالے ہیں فلم میکرز کو دینے کے لیے کہ فلمز بنائیں لوگ, اور بزنس ماڈل لے کر آئیں فلم کا, تاکہ سنیماز اور بنے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسی چیز ہے, آپ کے پاس ہی پیسے جمع ہوتے ہیں, آپ پلاٹ لیتے ہیں, ایسا ہی ہے, یا بڑی گاڑی لے لیتے ہیں, کیونکہ لوہا پاکستان میں نہیں سستا ہوتا. تو اس بزنس میں کوئی ڈالتا ہی نہیں ہے ویسے. جب کسی بزنس میں پیسے ہی نہیں ڈلیں گے, اس میں پروفٹ تو تب ہوگا جب پیسے ڈلیں گے. اگر کوئی سنیما بنائے گا, کوئی فلم میں پیسے ڈالے گا, تو فلم بھی چلے گی, سنیما بھی لوگ آئیں گے. نو, اسی ملک کے بالکل ساتھ والا ملک جو یہی زبان بولتا ہے, وہاں اربوں روپے کما رہے ہیں وہ اسی بزنس سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا انہی کی فلم جب یہااں آتی ہے تو 22 کروڑ کا بزنس کرتی ہے اکشے کمار کی اور سلمان خان کی فلمس. اچھا, ایون دو کانٹینٹ بھی کبھی ان کا نہیں ہوتا. جیسے فار ایگزامپل پٹھان مووی تھی, شاید آپ نے بھی دیکھی ہو, نہیں دیکھو مجھے نہیں پتا, کچھ کانٹینٹ نہیں اس کے اندر, پھر بھی چلی. بالکل چلی, کیونکہ جب سنیما میں جا کے آپ کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا, مطلب مجھے یاد ہے محمد رانا اور سونیا کی ایک فلم آئی تھی آزادی. تو وہ اس میں اب محمد رانا, بابر علی, شان صاحب, یہ لوگ جو لوگ ہیں نا, یہ ان کو کیمرہ کو دیکھنا آتا ہے, جو ہمارے آج کے سٹارز کو اس طرح سے نہیں. ہمایوں سعید کو آتا ہے, فواد خان کو آتا ہے, باقی جو ہمارے بڑے سٹارز ہیں ان کو پتہ ہے. باقی جو لوگ اکثر نہیں آپ دیکھتے, کوئی ایک بندہ مووی میں آ رہا ہے میری طرح کا, ان کو نہیں پتا کہ مووی کے کیمرہ کو کیسے دیکھنا ہوتا ہے. مووی کے کیمرہ کو دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جب شاہ رخ خان پلٹ کے دیکھتا ہے تو چیخ مارتی ہیں نا خواتین. وہ وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے, وہ کیمرے کو اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے وہ کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے, وہ امیجن یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب محمد رانا نے پہلی دفعہ کیمرے کو دیکھا, وہ لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو میں نے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیا محمد رانا. تو میں نے دیکھا تو باقی سارے تو یوں کر کے دیکھ رہے تھے. اب فلم ہمارے یہاں فلم دیکھنی بھی نہیں آتی لوگوں کو. سنیما میں جا کے انڈیا میں دیکھیں, انہوں نے فائر ورکس کر دیا سلمان خان کی فلم پہ سنیما کے اندر, تو سنیما چل گیا. لیکن ان کو ایک زمانے میں محمد علی صاحب جب اسکرین پہ آتے تھے تو لوگ ریزگاری مارتے تھے, لائک پیسے کہ وہاں تک پہنچے, تو نوٹ نہیں پھینک سکتے تھے, تو کھلے پیسے پھینکتے تھے, تو پردہ پھٹ جاتا تھا, فلم رک جاتی تھی, پھر پردہ چینج ہوتا تھا, یہ والے چکر ہوتے تھے. تو سنیما جا کے دیکھنے میں نا, ایک اور کراچی سے لاہور سے آگے جب آئی تھی تو اس میں گانا تھا کلا باز دل, میرا اور صبا قمر کا. تو ہم سنیماز وزٹ کر رہے تھے, میں, صبا, وجاہت, ہم لوگ. تو ہم جب گئے DHA کے سنیما, ہم نے وہاں جا کے دیکھا لوگ انجوائے کر رہے ہیں, ہاؤس فل ہے, سب چل رہا ہے. پھر وہاں سے ہم گئے کپری جو صدر میں ہے, وہاں ہم نے جا کے, ہم پیچھے کھڑے ہوئے, لڑکے شرٹس گھما رہے تھے جب صبا ڈانس کر رہی تھی, تو کیونکہ وہ ماسز تھی, وہ اس طرح سے سنیما انجوائے کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ٹکٹ ہو گیا 1000 روپے کا, پاپ کارن ہے 600 روپے کے, پانی کی بوتل ملا کے وہ اب 2000 کا پیکیج بن جاتا ہے, ایک بندہ, پھر ٹریولنگ بھی ہے اگر فیملی گئی. ہاں جی, تو 2500 روپے ایک بندے کے. فیملی کے آپ دیکھ لیں, اگر 4 بندے جاتے ہیں تو 10,000 روپے, اور آج کے حالات میں, ٹھیک ہے. تو سنیما اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ عام بندہ تو سنیما دیکھ ہی نہیں پا رہا. اور جو سنگل اسکرینز ہیں وہ اتنی کم ہے ہمارے پاس, سارے تو یہ ملٹی پلیکسز ہیں, اس میں سنیما میں ٹکٹ مہنگا ہے. تو کیسے ایک غریب آدمی جب سنیما نہیں جائے گا تو فلم کیسے چلے گی؟ چوڑیاں فلم نے اس وقت شاید 20-22 کروڑ روپے کمائے تھے, جب ٹکٹ 10 روپے سے 50 روپے یا 100 روپے تک کا. بالکل ٹھیک ہے. تو سوچیں اس فلم نے کتنا بزنس کیا. سر ایسا کیوں ہوا تھا اس وقت؟ پھر کیوں ہوا تھا, مطلب کیسے اتنا زیادہ کیسے اس کو کر گئی تھی فلمس بزنس کرتی تھی, ماسز دیکھتی تھی نا, ماس. ابھی بھی آپ لاہور جائیں اور افتخار ٹھاکر صاحب کا یا ناصر چنیوٹی صاحب کے تھیٹر میں جائیں آپ رات کے ٹائم, جو یہ ٹی وی شوز کرنے کے بعد وہ رات کو 11 بجے تھیٹر شو کرتے ہیں, اس میں آپ جائیں تو آگے نا صوفاز لگے ہوئے ہیں, پیچھے ٹوٹی پھوٹی سیٹیں لوہے کی, ان سیٹوں کے جو پیسے ہیں وہ 500-700 ہیں, آگے جو صوفاز ہیں اس کے 2000 سے 5000 8000 تک بھی ہیں. یعنی کہ سائیکل والا بھی وہیں بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے, سیٹ بھی وہیں بیٹھا, اور سیٹ بھی وہیں بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے, صرف سیٹ کا فرق ہے. ہمارے سنیما میں یہ چیز نہیں ہے, سنیما میں تو سب ایک ہی ٹکٹ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ فرق تھوڑا سا ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ماسز کے لیے سنیما کو آسان کیا جائے, کیونکہ فلم تو ماسز ہی چلاتی ہے, بار بار تو وہی لوگ دیکھتے ہیں. اچھا, اگر بہت سارے سنیماز آ جائیں تو ہو سکتا ہے
بالکل. اگر گورنمنٹ جب تک انویسٹ نہیں کرے گی کیسے ہوگا؟ اچھا گورنمنٹ انویسٹ کرے گی, عام آدمی تو اس لیے نہیں کر رہا, اس کو پروفٹ نہیں ملے گا اس کے اندر, ظاہر ہے. پھر بہت ساری چیزیں ابھی جیسے گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا کہ انہوں نے 10 سال کے لیے سنیما کا ٹیکس معاف کر دیا. اب آپ فلم بنائیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ اگر باہر سے ایک ایریل ایکزا کیمرہ خرید کے لاتے ہیں 1 کروڑ روپے کا تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے. پھر اگر یہ 1 ارب روپے دے دیتے ہیں فلم میکرز کو فلم بنانے کے لیے, یہ ایک بہت اچھا قدم ہے. تو اس طرح کی چیزیں اب جا کے ہو رہی ہیں. ہم لوگوں نے جب 2015 میں فلم بنائی تھی یا نبیل قریشی نے بنائی تھی تو یاسر نواز نے بنائی تھی, اس وقت ہم نے سوچا جی سنیما ریوائیو ہو رہا ہے. جب اور خدا کے لیے آئی تھی تب انہیں لگا تھا سنیما ریوائیو ہو رہا ہے. مگر ایک بندے کے فلم بنانے سے ریوائیو نہیں ہو سکتا نا. ابھی ایک فلم آتی ہے مولا جٹ, 100 کروڑ سے اوپر بزنس کر لیا اس نے, مگر سنیما ریوائیو نہیں ہوا. ایک فلم ریوائیو ہوئی ہے, وہ فلم چلی ہے, سنیما کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اس سے. تو سنیما تب ریوائیو ہوگا جب اس طرح کے اقدام ہوں گے ہر گورنمنٹ کی طرف سے. اور گورنمنٹ روکے بھی نہیں ہے, بینڈ شینڈ جو لگاتی ہے. بالکل, خان صاحب کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سنیما کے لیے, جبکہ ان کا ہاسپٹل سے لے کر ان کی ہر کیمپین میں آپ کو صرف سیلیبریٹی دکھیں گے. ہاں, چاہے وہ نصرت علی خان ہوں, چاہے عمر شریف ہوں, چاہے بشرا انصاری ہوں, چاہے انور مقصود ہوں, چاہے انڈین سیلیبریٹی ہوں, چاہے عامر خان ہو, یو نو, ہمیشہ ایکٹرز کو ساتھ رکھا ہے انہوں نے. کچھ کیا نہیں, بٹ ایکٹرز کے لیے کیا کچھ نہیں ان 3 سالوں میں. تو جب یہ بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہاں کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. یار جو جس فیلڈ کا ہوگا اسی فیلڈ کی بات. دوسرا انڈسٹری گرو کرے گی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یار آپ زراعت کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے, کیونکہ میرا تعلق نہیں ہے زراعت سے, میرا کاٹن انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا جس انڈسٹری سے تعلق ہے میں تو اسی کی بات کروں گا. بہتری آئے گی, بہتری امید ہے کہ آئے گی, لیکن کوئی شیورٹی تو نہیں ہے نا بہتری کی. پوری دنیا ہی کس طرف جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر اس طرح کی چیزیں ہر گورنمنٹ میں ہو جائیں, جیسے ابھی انہوں نے 1 ارب روپے نکالے ہیں فلمز بنانے کے لیے, اگر یہ ہر سال نکلیں تو سوچیں کتنی فلمز بنیں گی. کہہ سکتے ہیں آپ. میں نے آپ کا جو ٹائٹل دیکھا جاوید, بڑا 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 امپیکٹ فل تھا, تو مجھے لگا یار یہ بہت امیزنگ مووی ہوگی. اس میں جو ایشوز آ گئے وہ کیا ایشوز تھے جو روگی, مطلب ایسا بینڈ لگا دیے گئے, کانٹروورسیز کریٹ کر دی گئی؟ دیکھیں وہ ایک کانٹروورشل کیریکٹر ہے آپ کے ملک کا, اور ہمارے ملک میں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے جن پہ اصل میں کرنی چاہیے. اگر ہم اپنی غلطی مانیں گے نہیں تو آگے کیسے چلیں گے, آگے بڑھ ہی نہیں سکتے نا. تو وہ ایک غلطی سمجھ لیں کہ ہوئی تھی, یا ایک نااہلی سمجھ لیں کہ ہوئی تھی, کہ 100 بچے ایک آدمی نے مار دی اور کسی کو پتہ نہیں چلا, تو کہیں تو نیگلیجنس تھی نا. اب اس کو کون اون کرے گا, کوئی اون ہی نہیں کر رہا اسے, تو اس لیے شاید اس فلم کو روک دیا گیا کیونکہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے. حالانکہ فلم میں ایسا کچھ ہے نہیں, وہ فلم صرف 13 دن کا ریمانڈ ہے اس کا. اس نے کیسے مارے, کیسے پکڑے, کیا کیا ان کے ساتھ, وہ کچھ نہیں ہے اس فلم. اچھا یہی انڈین دکھاتے ہیں سب کچھ, اگر انڈیا میں ہوتا ہے سب کچھ دکھا رہے تو نارمل تھا ان کے لیے, کہ ہوا تھا, ہم سے غلطی ہوئی تھی, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آگے بہتری کریں گے اس کو. وہ جو ڈامر جو فلم ہے, جو سیریز ہے جو نیٹ فلکس پہ پڑی ہے, اس نے کچھ 16 لوگ مارے تھے میرے خیال میں, اس پہ انہوں نے سیریز بنا دیا. اس نے 100 سے اوپر لوگ مار دیے, اس پہ فلم بھی نہیں بن سکتی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے چہرے سامنے آ رہے ہیں. ابھی بھی ایمریٹس میں چل رہی ہے فلم, تو وہ ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے, ساری چاپ ہوئی ہوئی ہے جگہ جگہ سے. یہاں سے ہوئی تھی, یہاں جو سینسر نے کی تھی, تو اس میں تو کچھ رہا ہی نہیں ہوگا پھر. ہاں وہی جو 2-4 گالیاں تھیں وہ بھی کٹ گئی. کیسے یاسر شروع ہم سٹارٹ کرنے لگے تھے, کہیں اور چلے گئے, کیسے آپ نے سٹارٹ کیا, کیسے آئے؟ مجھے پتہ چلا کہ بہت پیسہ تھا آپ کے پاس جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا, تو بہت زیادہ گولڈ کی کانیں تھیں سنا آپ کی. کانے وانی تو نہیں تھی, لیکن میرے پاپا کی فیکٹریز تھیں, اور مذاق کر رہا ہوں تو کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار اس کو تو پہلے ہی بہت کچھ تھا نا, تو اب کر لیا تو کیا ہوا. ہاں دیکھیں ان لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یار جس بندے نے سٹارٹ کیا تھا اتنا آسانی سے نہیں سٹارٹ کیا تھا, جو سب کو آسان لگتا ہے. کبھی نہ اپنے اسٹرگل کی بات نہیں کرتا. ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی سیڈنس بیچتے ہیں نا تو بہت سستا سودا ہوتا ہے, وہ بکتی بڑی سستی ہے. اور میں نے 1-2 ایکٹرس کو دیکھا, انہوں نے بیچاروں نے آگے اپنے اسٹرگل کی کچھ باتیں بتائیں. اب وہ جس انٹرویو پہ جاتے ہیں نا ان سے یہ پوچھتے ہیں, وہ سنا ہے آپ کے بٹوے میں پیسے نہیں تھے, سنا آپ سڑک پہ سوئے تھے. اچھا سر, اس میں تو یار اچھا بھی ہے نا, جو یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, جو سوری رات فون پہ ہوتی ہے, صبح ٹانگیں اٹھا کے سو رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ نے نہیں میسج دینا کہ یار میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے پاکستان میں. ایک دفعہ نا میری پہلی فلم آئی کراچی سے لاہور, اور اس کی کون سی تھی, نبیل قریشی کی جو فلم آئی تھی نامعلوم افراد, تو اس میں محسن عباس حیدر تھا. تو محسن اور مجھے, ہم نئے آئے اور ہمیں لوگ پہچاننا شروع ہو گئے. میرا موتی کیریکٹر ہٹ ہو گیا, اس کا بھی کیریکٹر ہٹ ہو گیا. تو HSY کا شو آتا تھا, ٹو نائٹ ود HSY, اس میں انہوں نے ہمیں بلا لیا. ہم نے فل ان دنوں ڈیزائنرز کپڑے اور یہ وہ بہت چل رہا تھا, تو ہم نے وہ کپڑے سوٹ ووٹ چڑھائے, اور انہوں نے گاڑی بھیجی جو طریقہ ہوتا ہے, ہم پہنچ گئے.
اب وہاں گئے, انہوں نے پہلے مجھے بلایا, انہوں نے میری باتیں شروع کی کہ اچھا آپ کے پاس وہ 76 کی کرولا ہوتی تھی اسلام آباد میں, اور آپ یہ بڑی انہوں نے ریسرچ کی ہوئی تھی اپنی طرف سے نا, جو ایک ہوتا ہے شو کا. تو میں نے بھی جو انہیں پتہ تھا اس پہ تو وہاں میں نے بات کر دی, بٹ میں نے کچھ زیادہ بات نہیں کی. اب اس کے بعد 15 منٹ مجھ سے بات کرنے کے بعد انہوں نے محسن کو انٹر کیا شو میں. محسن آئے, محسن نے اپنی بات کی, تو محسن نے اپنی اسٹرگل جو ہے نا اسکریچ سے بتائی کہ میں کس طرح یہاں آیا اور میں کس پختون ہوٹل میں ٹھہرا, میرے پاس 500 روپے تھے, اور پھر میں زمینوں پہ سویا, اور مجھے جو بھی, اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ زمینوں پہ سویا نہیں سویا, اس نے کہا تھا یا نہیں, لیکن وہ اس نے ساری کہانی سنا دی اپنی کہ یہ تھا اور مجھے تھا کہ میں اس شہر میں ایک دن ایکٹر بنوں گا اور فلانا ڈھمکانا. تو بریک ہوئی تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار تو زیادہ بول رہا ہے, مشورے کی بھی مجھے بڑی عادت ہے, تو میں نے کہا تو زیادہ بول رہا ہے, میں نے کہا بھاوناؤں میں بہ رہا ہے, خامخواہ یہ شو پہ اتنی کہانی مت بتا ابھی تو, مطلب, اور اتنے میں وہ آ گئے, پھر دوبارہ شروع, پھر وہ بھاوناؤں میں بہ گیا. تو ہوتا یہ ہے کہ کہانی تب بتائی جائے, اگر یہ بات شاہ رخ خان بتائے نا تو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. ہم اس وقت بھاڑے کے سوٹ پہن کے انہی کی گاڑی پہ آئے ہوئے تھے میک اپ کر کے, ہم کچھ بنے ہی نہیں تھے, لوگ تو نہیں جانتے تھے نا یار, نہیں ہم کچھ بنے ہی نہیں تھے نا, ہماری تو پہلی فلم آئی تھی. ایسا تھوڑی تھا, ہمارے پاس 8 فلموں کے کانٹریکٹس پڑے تھے, اور ہم نے جو ہے نا اپنے بنگلے بنا لیے ہوئے تھے, باہر میری مرسیڈیز اور شوفر کھڑا ہوا تھا, ایسا تو کچھ نہیں تھا. حالات بھی ویسے نہیں تھے جیسے, ارے ویسے کے ویسے ہی تھے, جو فلم سے پہلے تھے وہی فلم کے بعد تھے. اب اس میں یہ بتاؤں کہ میں یہ تھا اور آج میں, اب ہے ہی کچھ نہیں بتانے کو, آج میں کیا, آج بھی میں وہی ہوں. یہ ہے کہ چلو زمین پہ نہیں سو رہے, ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں, بٹ کچھ ایسا بدلا تھوڑی ہے کہ اس پہ اتنا کچھ بتایا جائے. تو مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ ایسا تیر مارا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے یہ کیا تھا, اور وہ جو میرے پرانے بچپن کے دوست ہیں, میری فیملی ہے, ان کو پتہ ہے کہ میری اسٹرگل کیا ہے, بٹ کسی کو بتا کے کیا فائدہ. اور یہاں لوگوں نے جن کو اسٹرگل کرتے ہوئے خود دیکھا ہے, وہ ان کو دیکھ کے نہیں سیکھ رہے, میری بات سے کیا سیکھیں گے. جس نے سیکھنا ہے, میں نے جب اسٹرگل کی تو میں نے نہ کوئی کتابیں پڑھی تھی, نہ میں نے کسی کی اسٹرگل پڑھی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا اسٹرگل کیا ہوتی. مجھے تو یہ فرق نہیں پتہ تھا کہ ماڈلنگ اور ایکٹنگ میں کیا فرق ہے, میں بننا کیا چاہتا ہوں, اور مجھے کیا کام کرنا ہے, یہ انڈسٹری کیا ہے, اس میں کیسے آپ جاتے ہیں. عدنان صدیقی ماڈل ہیں کہ ایکٹر ہیں, مجھے نہیں پتا تھا, سمجھ رہے ہیں. تو جب یہ سارا کچھ نہیں پتا تھا, مگر آنکھیں بند کر کے اسٹرگل شروع کر دی, اور کوئی راستہ مل جاتا ہے, تھیٹر مل گیا, پھر اس کے بعد فلم مل گئی, پھر ٹی وی مل گیا, تو سب کچھ پھر ملتا گیا, ہر چیز ہو گئی. لیکن جن لوگوں نے سیکھنا ہے نا, انہوں نے سیکھ ہی لینا ہے, جنہوں نے نہیں سیکھنا, میری بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں ان کے سامنے آنسو بھی گرا لوں گا نا, دو بولے کر لیا ہوگا یار, کہ وہ اس رات میں بھول نہیں سکتا کراچی میں میرے پاس کھانے کو ویسے نہیں تھے, اس کو فرق نہیں پڑتا اس بات سے. تو یہ ساری نا کہانیاں میں خواہ بتاؤں آپ کو, میں نے یہ کیا. اچھا, کراچی سے لاہور. اور ایک اور بات کہ ایسی لوگوں نے اسٹرگلس کی ہوئی ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو بڑا یاش سمجھتا ہوں اس معاملے میں, کہ میری جو بھی اسٹرگل ہے اس سے زیادہ لوگوں نے اسٹرگل میں نے دیکھی ہے لوگوں کو کرتے ہوئے. یہی بڑی بات ہے, آپ مان رہے ہیں, ورنہ تو یوزلی لوگ کہتے ہیں میری اسٹرگل سے زیادہ کسی اسٹرگل نہیں, یہ تو ایسے ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میری اسٹرگل ہی ہے, باقی سب تو ویسے ہی. مطلب فرقان قریشی ایک ایکٹر ہے, آئے تھے ہمارے پاس اسٹوری میں, آئے تھے وہ, مجھے یاد ابھی ان کا آ گیا کہ میں نے ان کو, یار وہ بیچارہ بالکل یوں مطلب پتلا سا, اس کو تو ضلالت بہت اٹھانی پڑی نا اپنی باڈی کی وجہ سے, باڈی شیمنگ اتنی ہے یہاں پہ. تو ابھی آپ نے کی ہے, میں سیریس کر, اس بیچارے کو آج تک وہ اس نے یوں کر کے رکھی. مجھے یاد ہے میں ہوتا تھا آگ ٹی وی میں, اور بڑی اچھی میری سیلری تھی, میں ہوسٹ کر رہا تھا وہاں پہ, اور وہ مجھے لفٹ میں ایک لڑکا ملا, اس نے ایک 2 پٹی کی چپل پہنی ہوئی تھی, اور پینٹس اس کی چھوٹی تھیں, ہائٹ اس کی لمبی تھی, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کسی ڈائریکٹر سے ملوا دیں گے. فرقان تھا, ہاں وہ فرقان تھا. تو اس کو میں نے دیکھا ہے نا, تو مجھے پتا ہے اس کی اسٹرگل کیا ہے. آج دیکھیں آج ماشاء اللہ وہ ہی از ڈوئنگ سو ویل. نہیں وہی نہیں ہے یار, یہ نہ کریں یار, یہ ذاتی ہے, میرا دوست ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں آج وہ دیکھیں نا کہاں پہنچ گیا. تو وہ اس کی اسٹرگل میں نے دیکھی, اور مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہوئی ہے. میں جب کسی اچھے پوائنٹ پہ پہنچ گیا تھا تب بھی لوگ اسٹرگل کر رہے تھے, اب بھی میں دیکھ رہا ہوں لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں. کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں جو مجھے کام کا پوچھتے ہیں, کہتے ہیں, اور آپ کے آس پاس کے لوگ بھی ہیں اس میں. بالکل ہے, بالکل ہے. اور ایکٹر کی, ایسے ملک میں ایکٹر کی اسٹرگل کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے. آئی ایم اسٹل اسٹرگلنگ. آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی وہ فلم آ رہی ہے, یہ ہے وہ ہے, کیا فلم آ رہی ہے میری؟ 2 سال بعد ایک فلم آ رہی ہے, باقی سال میں کیا کروں اگر مجھے کوئی برا ڈرامہ نہیں کر رہا. ہوسٹنگ کر رہے ہیں, رائٹر ہیں آپ, سب کچھ تو کر رہے ہیں. یار میں ایک بات کر رہا ہوں نا, ایک انڈیا میں تو یہ نہیں ہو رہا نا لوگوں کے ساتھ. اچھا, کمپیریزن انڈیا سے کر رہے ہیں تو پھر تو ہم لوگ, ارے کہیں سے بھی کریں, مطلب کسی اور ملک سے آپ کر لیں, لوگ وہاں پہ کانٹینٹ بن رہا ہے مسلسل, یہاں تو فلم بن ہی نہیں رہی ہے. اگر آپ ایک فلم ایکٹر ہیں تو آپ کو ہار کے ڈرامہ کرنا ہی پڑے گا. میں نہیں ہار رہا ہمت کہ میں نہیں جا رہا ڈرامے کی طرف. آپ نے مجھے لاسٹ کسی ڈرامے میں دیکھا ہوگا تو اس میں میرا ایک چھوٹا سا سپورٹنگ رول ہوگا جو بڑا پاورفل تھا, تو میں نے کر لیا, ورنہ کوئی میں ڈرامے پہ ڈرامہ نہیں کر رہا ہوں. حالانکہ
میں ابھی سوٹ پہن کے آ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں امی میں آ گیا ہوں, آپ کھانا لگا دیں, میں فریش ہو کے آتا ہوں. کیا مجھے فریش ہونا نہیں آتا؟ سسٹین کر جائیں گے اور یا جانا پڑے گا ایونچولی؟ نہیں میں نہیں, میرا ابھی تو بالکل, میرا کتنے سال ہو گئے ہیں مجھے انڈسٹری میں شاید 14-15 سال ہو گئے ہیں. پہلا ڈرامہ جب میں نے کیا تھا اور میں نے 4 سیریل کیے ہیں, تو 14-15 سال میں 4 سیریل, تو عامر خان کا باپ ہو گیا. یہ اچھا ہے, صحیح, یہ اچھا ہے, عامر خان کا باپ ہو گیا. اتنا کم کام ہے اگر کسی کا باڈی آف ورک ہی نہیں ہے کوئی اس طرح کا, کیونکہ میرا انٹرسٹ تھیٹر ہے یا فلم ہے. انٹرسٹ ہوتے ہیں نا آپ کے. میں نے ساری زندگی تھیٹر کیا ہے بچپن سے لے کے اب تک. اب تھیٹر بند ہو گیا ہے بالکل, ابھی میں پلان کر رہا ہوں ایک اور تھیٹر پلے کرنے کا. تو اب یہ ہے کہ آپ کو خود کرنا پڑے گا جو بھی کرنا پڑے گا. اب اگر مجھے فلم بنانی ہے یا اس میں کام کرنا ہے تو مجھے خود بنانی پڑے گی. یہ حالات ہو گئے. اگر مجھے تھیٹر پلے کرنا ہے تو مجھے خود تھیٹر بنانا پڑے گا, لکھنا پڑے گا, ڈائریکٹ کرنا پڑے گا, انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, اس کے بعد ہال بھی بھرنا پڑے گا. تو ہر ذمہ داری میں لوں تو پھر میں وہ کام کر سکتا ہوں. ورنہ میں کسی پروڈکشن ہاؤس جاؤں, سلام کروں اور کہوں یار آج کل میں سوچ رہا ہوں کہ ڈرامہ کروں, تو وہ کہیں گے اچھا جی یہ اسکرپٹ ہے. لیکن یاسر اس کو برا کیوں سمجھیں گے آپ؟ اگر کر بھی لیں تو اگر ڈرامہ کرنے کو مجھے دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا, میں کروں کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں ڈرامہ؟ نہیں. تو میں کیوں کروں پھر؟ نہیں, عوام تو دیکھتی ہے نا یار. نہیں تو عوام کو تو آپ جو دکھائیں گے وہ بیچاری دیکھ لے گی. جب پی ٹی وی پہ وہ کالی اور سفید اسکرین آتی تھی, ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ ابھی چاچا جی آئیں گے اور کارٹون دکھائیں گے, ہم وہ بھی دیکھ رہے ہوتے. آپ جو دکھائیں گے وہ دیکھیں گے نا. وہ ایک لوگو پی ٹی وی کا گھومتا رہتا تھا, پتہ نہیں آپ اس ٹائم کے ہیں, تو وہ دیکھتے ہی تھے نا, کیونکہ وہ دکھا رہے تھے, ان کے پاس نہیں تھا کانٹینٹ کچھ اور. اچھا, وہ لوگو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے, ظاہر ہے وہ گھوم رہا ہوتا تھا. ارے کچھ تھا ہی نہیں نا, وہ چڑیا جیسا لوگو تھا نا, پتہ نہیں کوئی ہے آئی پیڈ تھا, نہ فون تھا, نہ کچھ تھا. تو جو اسکرین تھی بس اس پہ جو آ رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے. تو آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ اسکرین پہ جو آ رہا ہے بیچارے وہ دیکھ رہے ہیں. جن عوام کی اگر آپ بات کریں تو عوام بیچاری دیکھ رہی ہے. ابھی آپ کھول دیں انڈین چینلز, آپ دیکھیں کون دیکھتے ہیں ڈراموں کو. آپ کا ڈرامہ ٹی وی کا کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہا. ساس بہو ہے. آپ کا ڈرامہ کیوں نہیں بن سکتا اس بستی کے بارے میں جہاں بارش ہوتی ہے تو چھت گر جاتی ہے؟ لوگ ہی نہیں دیکھتے. کون لوگ نہیں دیکھتے یار؟ یہی لوگ کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں بھائی. کبھی آج تک کوئی ڈرامہ دیکھتا تھا جس میں آدمی جو ہے لڑکی سے ڈبل عمر کا ہو؟ کابلی پلاؤ دیکھا نا لوگوں نے؟ یہ ایگزامپل ہے بھائی. کوئی بھی ایگزامپل آپ لے لیں, ہر طرح کا ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ. آپ دکھائیں گے تو بالکل. رقیب سے آیا, اقرا عزیز اور نعمان اعجاز صاحب میں کتنا فرق ہے, اور وہ ایک اپنی ماں کے عاشق سے اس کو پیار ہو جاتا ہے. ایک کہانی ہے نا, وہ اچھی ہے بری ہے تو بعد میں فیصلہ ہوگا, لوگوں نے دیکھا, ایٹ لیسٹ کمرے سے باہر آئی. صحیح ہے. وہ کچھ تو ڈفرینٹ تھا اس کے اندر. تو کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. کب تک آپ ڈرامے میں فلم دکھانے کی کوشش کریں گے؟ وہ لڑکی سو رہی ہے اور لڑکا اس کو بالوں کو یوں کر رہا ہے, چادر اڑا رہا ہے, ہر سین میں اڑا رہا ہے چادر. وہ لڑکی خود کیوں نہیں اڑ رہی چادر؟ تو ڈرامے میں فلم گھسا رہے ہیں, اسٹریچ کیے جا رہے ہیں میوزک لگا کے. بورنگ ہے ڈرامہ بہت. آپ کو نہیں لگتا بورنگ ہے؟ میں تو دکھتا ہی نہیں ہوں. میں نہیں دکھتا, میں صاف کہہ رہا ہوں. اتنا بورنگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھتے ہی نہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ہی اسٹوری ہے, وہ ہے ساس بہو یا شادی کے بعد کے افیئرس. کل میں نے بشرا انصاری صاحبہ کا انٹرویو کیا لائیو 1 گھنٹہ آرٹس کاؤنسل میں, وہ چل رہا تھا فیسٹیول اس میں. تو ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ ابھی تک ڈرامہ کر رہی ہیں؟ تو کہتی میں کیا کروں. کہتی مجھے اسکرپٹ آتا ہے, اس کے اندر ہوتا ہے آپ ساس ہیں اور آپ کا پوتا ہوا ہے, آپ ساس ہیں اور آپ کا پوتا ہوا ہے. تو بشرا انصاری ایک بہت اچھی اداکارہ ہے. اگر آپ دیکھیں انہوں نے 26 سال کی عمر میں ایک بڑھیا کا کیریکٹر کیا تھا آنگن ٹیڑھا میں. تو یہ بڑے اداکاروں کی پہچان ہے. اور آج ان کو صرف ایک ساس کا کیریکٹر, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ماں انڈیا میں نینا گپتا جس طرح کے کیریکٹر کر رہی ہے آج, کہ وہ بدھائی ہو میں پریگننٹ عورت بن گئی ہے اپنے جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے. لائک ہیرو کی ماں پریگننٹ ہے. یہ یہ والی موویز ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ساری, ہمیں مزہ آتا ہے ساری موویز دیکھ. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ہماری ان اداکاروں سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ شگفتہ اعجاز جیسی اداکارہ کہاں ہیں؟ کہیں آپ کو دور دور نہیں ملیں گی. سویرا ندیم ہو گئی, بشرا انصاری ہو گئی, صبا پرویز ہو گئی. ان میں شاید ثانیہ سعیدی کچھ بہتر کام کر رہی ہیں. صحیح ہے, ثانیہ سعید اپنی مرضی کے کام کر رہی ہیں. یہ لوگ, ان لوگوں سے ہم کیا کام لے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ انہیں پیسے چاہیے تو ہم ان کو یہ والے ڈرامے دے رہے ہیں. تو یہ کتنی عجیب سی بات نہیں ہے؟ ہمیں ان سے بہت اچھا کام لینا اچھا, بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم دکھائیں گے تو لوگ دیکھیں گے. کیوں نہیں دیکھیں گے؟ ہم دکھانے ہی نہیں چاہتے. شاید آسان ہے یہ والا کام جو کر رہے ہیں, کپڑوں والا کپڑا اتار رہی چلا رہی. ایک گھر لے لیا رینٹ پہ 1 سال کے لیے, اور آپ اپنے سارے ڈرامے اسی میں شوٹ کیے جا رہے ہیں, دیواروں کے رنگ بدل بدل کے. تو بزنس ہوا ہی. کیمرہ باہر نکالیں گے تو آپ کو عوام کو بھی ہینڈل کرنا ہے. ابھی میں نے ایک تھی لیلا ڈائریکٹ کیا تھا, 6 ایپیسوڈس تھیں. اس میں اقرا کا ایک شاٹ ہے کہ وہ دوپٹہ ہلاتے ہوئے جا رہی ہے اور دکان والے کو دیکھتی کہ مسکراتی ہے تو اس کی دال گر جاتی ہے. وہ سیکوینس صرف اتنا سا کہ وہ دوپٹہ ہلاتی ہوئی گزری ہے
اور یہاں سے دکان والے نے ایسے دال گرائی ہے. یہ سیکوینس شوٹ کرنے میں ہمیں پورا دن لگا تھا, کیونکہ عوام تھی بہت زیادہ جن کو پولیس نے اس طرح روکا ہوا تھا اس روڈ کو بلاک کرنے کے لیے. پھر بیچ بیچ میں ہم گاڑیاں گزارتے تھے, لوگوں کو گزارتے تھے, پھر بلاک کرتے تھے صرف اقرا عزیز کو گزارنے میں اور اس بھائی کو دال گرانے میں. تو یہاں تو ایک دن میں 8 سین ہو جاتے ہیں 4-4 منٹ کے. تو وہ سوچتے ہیں اتنا مشکل کرنا ہے کہ آرام سے اندر ہی کر لو, زیادہ بہتر ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, گھر لے لیا, اچھا گھر, اچھا وہ گھر بھی دے دیتے ہیں سستے میں, جس نے دینا ہوتا ہے وہ بھی اچھے میں دے دیتا ہے کیونکہ اس کا اپنا لگا ہوا ہوتا ہے. کراچی سے لاہور, آپ رائٹر بھی تھے, میں اور وجاہت رائٹر مل کے لکھی. تو آپ اتنا سائڈ رول کیوں لیا؟ آپ تو اچھا رول لے سکتے تھے. ضرورت دے ہی نہیں رہا تھا یار, آپ لے سکتے تھے, آپ لینا چاہیں تو اتنا معصوم تو نہیں ہے نا آپ کو. آپ میں کوئی راکی کا سلویسٹر تھوڑی تھا کہ میں جب تک فلم نہیں دوں گا تب تک مجھے ہیرو کا رول نہیں دیں گے. دوسرا میں نے ہمیشہ دیکھا ہے تھیٹر میں بھی چھوٹا سا بھی کیریکٹر ہو. میں نے ایک پلے کیا تھا بامبے ڈریمز, اس میں ہیرو بھی نہیں تھا, ولن بھی نہیں تھا, میں ایک ہجڑا بنا تھا اس میں اور میں لوٹ لیا تھا میلہ. تو آپ چھوٹا بھی رول اگر کریں تو آپ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. یہ تھیٹر کے ایکٹر کو آتا ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے اور وہ وہاں کھڑے ہو کے ایک ایسا اشارہ کر دیتا ہے صرف کہ ساری آڈینس اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے. تو یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کام, تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑا. اس کے بعد پھر دوسری فلم میں تھا میں لیڈ پہ. کون سی تھی وہ؟ لاہور سے آگے. ولن یا کامیڈین, کس میں زیادہ مزہ آتا ہے آپ کو؟ آپ دونوں اسی طرف دیکھیں. کامیڈین میں کیوں؟ آپ کو تو کامیڈی ایک بڑا مشکل کام ہے. ولن تو آپ نے کاجل لگایا, منہ سخت کیا اور ہیوی آواز میں ڈائلاگ دے دیا, یہ تو سب سے آسان کام ہے. لوگوں کو ہنسانا, کسی کو ڈرانا کتنا آسان کام ہے. آپ گن ہی رکھیں گے تو وہ ڈر جائے گا, آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں تو ڈر جاتے ہیں. ہنسانا مشکل کام ہے. آپ جتنے مرضی لطیفے سنائیں لوگ نہیں ہنستے اگر وہ اچھا نہیں ہوگا کانٹینٹ, تو آپ کی ٹائمنگ اچھی نہیں ہوگی. تو مشکل کام کامیڈی ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ کمیڈین کو ایسے بولتے ہیں ارے یہ تو کمیڈین ہے نا, جبکہ اگر آپ ایل اے یہ جو آپ ایج ملا تھیٹر کی وجہ سے ملا, آپ تھیٹر کرتے ہیں اس وجہ سے ہوا ہے یہ کامیڈین کا, ورنہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا. کیونکہ تھیٹر میں کچھ اور چلتا نہیں ہے. لائک فلم میں بھی کامیڈی کے علاوہ کیا چلتا ہے؟ اگر آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں تو رام کام فلمز ہی ہٹ ہوئی ہیں ہمیشہ. بہت کم ہے کہ مولا جٹ کی مثال ہو یا خدا کے لیے کی مثال ہو, ورنہ تو کامیڈی فلمیں چلتی ہیں. پاکستانی فلم انڈسٹری کا اسٹینڈرڈ, ڈرامے تو ایسے ہی ہیں, فلمیں بہتر ہوئی ہیں؟ فلمیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ ایسے ہے کہ 5 سال کوئی حکومت ہی نہیں کر رہا تو وہ کچھ کر کیا پائے گا؟ آپ کسی کو بیٹھنے دیں گے نہیں جب تک کرسی پہ کچھ کرنے کے لیے. اب آپ نے 100 شوز کر لیے ہیں, یہ والے میں سن رہا ہوں کہ 100 ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو انٹرویو لینا آتا ہے, پہلے شو پہ تو آپ ایسے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ کرتے کرتے ہی سیکھ جائیں گے نا. تو وہ اب فلم بنانے ہی نہیں دے رہے. کسی نے 2 بنائی ہیں, کسی نے 3 بنائی ہیں. 2-3 میں تھوڑی ہوتا ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یار وہ 3 ایڈیٹس ٹائپ کوئی فلم لکھ دو. تو میں کہتا ہوں وہ 3 ایڈیٹس جس نے لکھی ہے نا, وہ بندہ 1942 لو اسٹوری سے ایڈٹ کر رہا ہے, اس کو اسٹوری کا اتنا پتہ ہے. ہم نے تو ابھی کام کرنا شروع کیا. ہم 3 ایڈیٹس جیسی فلم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ میں نے کل ملا کے 5 فلمیں لکھی ہیں, 6. تو میں ایک دم سے 3 ایڈیٹ لکھ دوں گا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے پیچھے ایک جرنی ہونی چاہیے نا, کہ آپ فلم کے ساتھ جڑے ہوئے اتنے زمانے سے, تب کہیں جا کے ایسی فلم بنتی ہے جو ہر کسی کو پسند آئے, ماسز کو بھی, کلاسز کو بھی, بوڑھوں کو بھی, جوان کو بھی. تو ایک دم سے کوئی آ کے اگر پیسے دے گا کہ اس طرح کی فلم لکھ دو, نہیں لکھ سکتے. ہماری ایک جرنی تو ہونی چاہیے نا, جیسے آپ یہی بڑی بات ہے, سچ بول 100 شوز کی جرنی. ورنہ تو یوزلی لوگ کہتے ہیں میں کر لوں گا یار, دے دیں مجھے, کر لوں گا پیسے کے لیے. دیکھیں کوشش تو کرتے ہی ہیں نا کہ اچھی سے اچھی چیز بنائی جائے, لیکن ٹائم لگے گا, بناتے رہیں گے, پریکٹس ہوتی رہے گی. بالکل ہوتی رہے گی تو اچھی فلم بن جائے گی. مطلب دیکھیں پوٹینشیل کی بات ہو رہی ہے. جب وہ ارطغرل غازی والی میں نے بات کی تھی تو دیکھیں نا, ابھی اس نے مولا جٹ بنائی ہے, وہ کس عمر کا لڑکا ہے؟ کوئی 60 سال کا آدمی تو نہیں ہے نا, ایک ینگ لڑکا ہے جس نے فلم بنائی ہے. کیا وہ کم ہے ارطغرل غازی سے کہیں سے؟ اس کے کیا وہ کم سنیمیٹک ہے؟ زیادہ ہے. کیا وہ کم ریئلسٹک ہے؟ زیادہ ہے. کیا اس میں بری ایکٹنگ ہے؟ نہیں, وہ بہت اچھی ایکٹنگ ہے. ہر بندہ اچھی ایکٹنگ کر کے گیا اس کے اندر. اس کی سینز دیکھیں, آپ کو ہنسا رہے ہیں, رلا رہے ہیں, ایموشن ہے اس کے اندر. تو ہم وہ نہیں بنا سکتے تھے؟ ہم بنا سکتے تھے. ہمارا چینل تھا, ہمیں موقع دینا چاہیے تھا بنانے کا. ہمارے آپ 4 ڈائریکٹرز جوڑتے, وہ اپنے اپنے سیکوینس شوٹ کر کے لاتے اور ایک پوری سیریز بنا دیتے. آج سے 25-30 سال پہلے بابر بھی تو بنا تھا اسی ملک میں. کیا بات کی, بابر بھی بنا تھا, ٹھیک ہے, بابر علی کا ڈیبیو تھا میرے خیال میں وہ. تو وہ اب آپ بنانے ہی نہیں دے رہے نا کچھ. نہ کوئی اسلامی کانٹینٹ آپ بنا سکتے ہیں, نہ کوئی تاریخی کانٹینٹ آپ بنا سکتے ہیں. یہ جو آپ کی مووی ابھی آ رہی ہے, یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایڈٹ ہوگی, جائے گی کنٹروورسیز میں؟ نہیں, میں تو بنا ہی نہیں رہا پاکستان کے لیے, تو باہر جائے گی فلم.
آپ کون سی فلم کی بات کر رہے ہیں؟ جو ٹکسالی کے ساتھ آ رہی ہے. ٹکسالی کی وہ میں تو ایکٹنگ کر دیا, وہ ان لوگوں نے دیکھنا ہے. ہیرا منڈیاں بنی ہیں ساری. ہاں جی, ہیرا منڈیاں بنی ہیں اور بہت گالیاں بھی ہیں اس کے اندر, بہت زیادہ گالیاں. ہاں ہاں, مطلب میں پimp ہوں تو میں دعائیں دیتے تھوڑی پھروں گا لوگوں کو, میں تو ماں بہن ایک کہہ رہا ہوں. یہ تو چلے گی نہیں. ہاں یہ چلے گی نہیں, اس کو ڈیٹ نہیں ملنے والی. نہیں ملنے والی, مجھے تو نہیں لگتا اس کو ملے. نہیں پھر ایڈٹ ہو جاتی ہے نا وہ, پیپ 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 لگی ہوتی ہے, تو کچھ رہتا ہی نہیں نا, پھر مزہ ہی نہیں تیری رہتا. ماں دی پیپ یوں چلے گی فلم. دیکھیے دنیا میں نا لائسنس دیا جاتا ہے, ABC کا لائسنس ہوتا ہے کہ آپ کہاں کیا بول سکتے ہیں اور کیا دکھا سکتے ہیں. ہمارے ٹی وی پہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں جو میرا نہیں خیال ہمارے بچوں کو دیکھنی چاہیے. اچھا یہاں چل رہی ہیں, ٹی وی پہ چل رہی ہیں, سنیما میں نہیں چل سکتی. سنیما پہ وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں. سنیما میں انہیں لائسنس دینا چاہیے کہ بچے نہ اندر داخل ہوں. ہاں کہ بھائی یہ وہ جو لکھا ہوتا ہے PG-16. بچے ہی بڑے پھر وہ ہے نا, پہنچ جائیں گے کالج یونیورسٹی سے نکل کے لڑکے. اب اس کو روکنا تو میرا کام تو نہیں ہے, گورنمنٹ ہی روک سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ ان کو روکنے کے بجائے فلم کو روک دیتی ہے. گینگز آف وسے پور انہوں نے بنائی, آپ نے دیکھی ہے؟ بالکل دیکھی, دونوں پارٹس بالکل دیکھے, 2 دفعہ تو دیکھے ہوں گے. 2-3 دفعہ دیکھے. ٹھیک ہے, کیوں دیکھے؟ گالیاں بھی تھیں اس کے اندر, سب کچھ تھا اس کے مرزا پور. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اس طرح چلانے دی, انہوں نے لائسنس دیا اس کو کہ اس عمر سے نیچے والے بچے کو آپ ٹکٹ نہیں بیچ سکتے. تو اب جا کے یہاں بھی ہو سکتا ہے, اتنا مشکل کام تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ جاوید اقبال لگائیں, اسی طرح لگائیں اور بس ٹکٹ کا وہ رکھ دیں کہ صرف. اس سے پروڈیوسر کو نقصان ہے کہ اس کی ایک آڈینس کٹ گئی نا. اب جو ماں باپ اپنے 4 بچوں کو لے کے آ رہے تھے, اب وہ 4 ٹکٹ کٹ گئے, اب وہ 2 لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے. تو نقصان پروڈیوسر کا ہے, بٹ فلم تو کم از کم آئے گی. فلم کا تو فائدہ ہے, فلم انڈسٹری کا تو فائدہ ہے کہ ہر طرح کی فلم بنا سکتے ہیں. مارکیٹ گرو کرے گی, ایونچولی لوگ آنے شروع کریں گے. بالکل ایسے ہی. یاسر, یہ اسٹیمپ کیوں لگ گئی آپ کے اوپر کہ بہت ووکل کانٹروورسیز میں رہنے والا بندہ ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہیں, صرف ابھی آپ نے بھی کہا. اب جو میں نے ساری باتیں کی ہیں, کیوں لگا رہے ہیں سب آپ پہ؟ ابھی جو میں نے ساری باتیں کی ہیں مطلب, اور اس پہ آپ ہاں 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 تو ایسے کر رہے تھے جیسے آپ کو سب نہیں, اس میں کانٹروورسی نہیں تھی. ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس میں سے نکلے گی کوئی ایک. اس میں سے کیا نکلے گی؟ آپ دیکھیے گا, آپ خود نکالیں گے. چھوٹے کلپس تو آپ نہیں بنا کے ڈال رہے. بہت سافٹ ہے یہ تو بہت سافٹ چل رہا ہے نا. آپ نے والی کہانی نہیں کی جیسے وہ ہمارے پاس محب بھائی آئے ہمارے, انہوں نے تو ٹیبلیں ہلا دی نا ساری ہماری. محب بھائی تو ایک بڑے زبردست آرٹسٹ بھی ہیں اور بڑے کمال بولتے بھی بہت اچھا. تو آپ تو مطلب جس طرح بول رہے ہیں, جس طرح بات کر رہے ہیں, تو آپ کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ تو اتنا وہ ہو گیا کہ یار یہ بہت بلنٹ بول دیتا ہے, بہت ووکل بول دیتا ہے. پھر بعد میں کہتا ہے یار کہ شاید میرے یہ زیادہ بولا ہی نہیں جتنا تم بتا رہے ہو. نہیں نہیں نہیں, میں تو اچھا مزے کی بات ہے, میں نے جو بولا ہے وہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے نا, تو میں کیوں اس کی کلیریفیکیشن دوں گا؟ جب میں نے ایک چیز بول دی ہے اس کو سن لیں. اس سے نقصان ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں نقصان, دیکھیں نقصان فائدے کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں. اچھا آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہوگا, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اقرا کو ہو جاتا ہو. نہیں اقرا کو نہیں ہوتا, جو بھی کام ہوتا پہ ہے نہیں مجھے ہی ہوتا. ہوتا ہے. اچھا آپ پہ ہوتا ہے. مجھے ہی ہوتا ہے, لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سوچتے تو نہیں ہے نا نقصان کا اور فائدے کا. جو فائدہ اور نقصان سوچنے والے ہوتے ہیں وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا. دیکھیں نقصان, اب مجھے نہیں بتانا نقصان آپ کس کو کہتے ہیں. میرا تو یہ فائدہ ہی ہے نا کہ آپ مجھے بلانا چاہ رہے تھے, میں بہت ووکل ہوں, مجھے بولنا چاہیے یہاں پہ. امیزنگ ایکٹر بھی ہیں صرف ووکل کے, لیکن پہلی بات ہی یہ ہوئی ہے کہ میں بہت ووکل ہوں. ٹھیک ہے, تو میری ایکٹنگ سے بھی اوپر چلی گئی ہے والی کوالٹی, اگر میں سے کوالٹی مانوں تو. اس کو آپ کوالٹی لے کے چل رہے ہیں الحمد للہ. بھائی کتنے لوگ ہیں جو بول سکتے ہیں. اب ایک آدمی وہ ایک ہاتھ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کوالٹی ہوگی نا, سب تو نہیں ہو سکتا. بیکلش آتا ہے اس کے اوپر. اور آپ اتنے ڈائریکٹ کیوں جاتے ہیں؟ کسی نے آپ کو ایک مووی آپ نے کی, آپ کو کسی نے بولا تو آپ نے ڈائریکٹ اس کو مطلب تو بول دیا. اس میں کیا بری بات ہے؟ اگنور کر دیتے ہیں. ابھی آپ مجھے گالی دیں ہاں تو میں آپ کو گالی دوں گا نا. اسٹار ہیں یار, ہاں آپ اسٹار ہیں. ارے تو انسان نہیں ہوں, اسٹار کیا ہے؟ پر میں تو اسٹار نہیں ہوں. عاطف اسلم اسٹار ہے, شاہد آفریدی اسٹار ہے, وہ مجھے نہیں لگاتے یار, کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کرٹیسزم کر رہے ہیں اس قسم کرٹیسزم اس کو تو اگنور کر دینا چاہیے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹار ہے اور یہ نہیں منہ لگاتے. میں اسٹار نہیں ہوں, میں تو کہوں گا ڈائریکٹ کہیں گے سب. وائی ناٹ, وہ تو بہت سارے ہیں بھائی. اس دن 4 بجے مجھے ایک لڑکا فون کر رہے کہ نا مجھ سے مستیاں کر رہا ہے, تو میں نے فون بند کر کے اس کا اسکرین شاٹ لیا اور اپنے اسٹوری پہ لگا کے لکھ دیا پلیز کال می. اب اس کو ہزاروں کالیں آنے شروع ہو گئے, پھر وہ معافی کے میسیجز کر رہا ہے. تو میں نے غلط کیا, پورا کرتے ہیں. وائی ناٹ, نمبر دو آپ. بھائی دیکھیے آپ مجھ سے مستی کریں گے تو میں کیا کروں گا. اور یہ نہیں ہے آپ کے موڈ پہ ہوتا ہے, میرا کسی دن موڈ ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو نہیں کرتا. موڈ پہ یہ سالی اچھا ہے. ہاں موڈ مطلب دیکھیں نا 25,000 لوگ کچھ, اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے تو وہ اس پہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ جا کے دیکھا بھائی مجھے کو 2500 کامنٹس آئے ہوئے, ٹھیک ہے, جس میں سے کوئی 150 نیگیٹو تھے, باقی سارے پازیٹیو تھے. اور 150 کو بولا گالیاں دے رہے ہیں. ہاں تو میں 150 کو میں نے پھر اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی بات
کہ یہ تو آٹے میں نمک والا سین ہے, اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں سوشل میڈیا پہ اور انہیں سمجھ آتی ہے میری بات. یہ آپ کا نمبر اتنا مشہور کیوں ہے, اتنا نمبر آپ کا فیمس کیوں ہے؟ نمبر چینج کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے نہیں چینج کیا. تو فیمس نمبر ہر بندے کے پاس نمبر ہے آپ کا, ہر لڑکے کے پاس, ہر لڑکی کے پاس ہے. سوشل میڈیا پہ آ گیا تھا نا وہ, کسی نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تھا. آپ دیکھیں نا, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کسی نے سوشل میڈیا, آپ کیوں نہیں کہہ رہے, اس کا نام کیوں نہیں فیروز نے, فیروز نے ڈالا تھا, آپ کا لیگل نوٹس تھا, اس نے سارا کچھ تو آپ کو پتا ہے, اس پہ کچھ کر دیتا, سارا کچھ تو آپ کو پتا ہے, تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نمبر سب کے پاس ہے, نمبر چینج کر دیتے ہیں آپ یار. کیوں چینج کروں نمبر؟ کالیں آتی ہوں گی, تنگ کرتے ہوں گے, بلاک کر دیتا ہوں. دیکھیے میں اتنا مشہور آدمی نہیں ہوں جتنا آپ کو لگ رہا ہے. اس نے آپ کے ساتھ نمبر آپ کا وائرل کیا, تو آپ نے کہا میں تو حساب کے ساتھ برابر کرتا ہوں, آپ بھی اس کا نمبر وائرل کر دیتے ہیں. دیکھیے کئی جگہ نا ایتھکس آ جاتی ہیں بیچ میں. ایک کوڈ ہوتا ہے جس کو نہیں آپ بریک کر سکتے. اس نے بریک کیا, وہ میں نہیں کر سکتا. یہ ایسے ہی ہے کہ میں غصے میں آ کے, میرے پاس تو پوری انڈسٹری کا نمبر ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ انڈسٹری میں ایڈیز کے پاس بھی ہمارا نمبر ہوتا ہے, اسپاٹ بوائز کے پاس بھی ہوتا ہے, بٹ وہ کہیں باہر نہیں جاتا. یعنی کہ ایک اسپاٹ بوائے کو جس کے پاس نہ اتنے پیسے ہیں, نہ اس کے پاس اتنی نالج ہے, نہ اتنی ایجوکیشن ہے, مگر وہ نمبر آگے نہیں دے گا اپنے دوستوں. کتنے لوگ مانگتے ہوں گے اسے کہ یار تم تو ان کے ساتھ شوٹ کر رہے ہو, ان کا نمبر تو دو. وہ نہیں دیتے ہوں گے, کیونکہ ایک انسیٹ سا ایک کوڈ ہے جس کو آپ نے نا رسپیکٹ دینی ہے. تو اس بندے نے نہیں دی رسپیکٹ, تو میں بھی اس جیسا ہو جاؤں اس معاملے میں. میں اس اسپاٹ والے جیسا ٹھیک ہوں, اسپاٹ والے جیسا ٹھیک ہے. آپ وہ حرکت نہیں کریں گے جو انہوں نے کی تھی. ایکسیلنٹ. آسکرز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, آپ ہوسٹنگ بھی واچ کر رہے ہوتے ہیں یوزولی. آپ نے کہا ہمارے اسٹارز اگر وہاں جائیں تو پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ جو یہاں اسٹارز کو اگر تھوڑا سا مذاق کر لیں, ہوسٹ کر لے وہاں سے, تو یہ برا کیوں مان جاتے اتنا؟ ہماری اتنی ایگو کیوں ہے؟ دیکھیں بڑے اسٹارز نہیں مانتے. فہد مصطفیٰ کبھی برا نہیں مانیں گے, نہیں شاہ رخ خان برا نہیں مانیں گے, ہمایوں سعید کبھی برا نہیں مانتے. یہ بڑے لوگ ہیں. چلیے 2 ہو گئے, 3-4 گن لیں گے بڑے اسٹار, کتنے ہوں گے؟ باقی تو یہ اسٹارز ہی ہیں سارے. جو بھی گڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا زمین میں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے اسٹرانگ ہیں, ہمیں کوئی اکھاڑ کے پھینک نہیں سکتا, انہیں فرق نہیں پڑتا. جو لوگ بیچارے اوپر سے وہ میک اپ کر کے گھوم رہے ہیں نا, بس ان کو یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی بات کی جائے تو انہیں بری لگتی ہے. پھر سینس آف ہیومر سب کا نہیں ہے, یہ بڑی دکھی بات ہے, لیکن اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. ہر انسان کا سینس آف ہیومر ہوتا مذاقی ہے, جیسے یوزولی انڈیا میں ہو رہا ہوتا ہے, بڑے نارمل لے رہے ہوتے ہیں, نیچے آ کے کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ گوروں کو جا کے دیکھیں, انہوں نے مذہب پہ جو مذاق کیے ہیں, اور آگے ہزاروں کا کراؤڈ ہنس رہا ہے, اس میں ہندو سکھ مسلمان سب بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ وہ اس کا سینس آف ہیومر ہے اور وہ اس وقت کے حساب سے اسے انجوائے کر رہے ہیں. بس یہ ایگو یا میچورٹی لیول نہیں ہمارا بھی. دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے نا سیلیبریٹیز کے بارے میں, انہیں نا اکثر میرے بارے میں عوام یہ والی بات کرتی ہے کہ اس کو نا وہ چاہیے, مائلیج چاہیے, شہرت چاہیے, اس لیے اس طرح کی بات کرتا ہے تاکہ اس کو لوگ سنیں. تو یہ باتیں تو میں روز کر سکتا ہوں اگر مجھے چاہیے ہو تو. میری تو روز ایک کانٹروورسی آنی چاہیے, کیونکہ مجھے یہ ساری باتیں بہت آتی ہیں, مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کہاں چوٹ مارنی ہے, ٹھیک ہے. بٹ میں اس لیے نہیں کرتا, میں ہر ٹاپک پہ تو نہیں بولتا. کتنے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے لوگ ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی اس میں کود پڑتا ہے, کوئی نہیں کرتا. میں نظر نہیں آتا آپ کو اس میں کوئی بڑی چیز ہو رہی ہوتی ہے نا, جس میں کوئی جیسے آپ نے باہر کا ڈرامہ لا کے PTV پہ لگا دیا, مجھے اس سے اعتراض تھا کہ اگر وہ ڈرامہ یہاں بنتا تو ہزاروں لوگوں کی سال بھر کی نوکری لگ جاتی, انہیں پیسہ ملتا. یہ میرا میں ان ٹاپکس پہ تو یاسر ہوتا تو کاز ہے, تو پھر کنٹروورسی کا نام تو آپ خود دے دیتے ہیں اسے کہ آئی اسٹارٹ نیو ون. میں انگیج ہی نہیں ہوتا پرانی کنٹروورسیز میں, تو آپ اس کو کاز کیوں نہیں بولتے یار؟ نہیں کاز بول بھی نہیں سکتے نا. کنٹروورسی دیکھیں, کنٹروورشل ہونا, کنٹروورسی کرنا, یہ ایک ٹرم ہے جس کا ایگزیکٹ مطلب اگر آپ گوگل سے نکالیں گے تو کچھ اور ہی ہوگا. ہم جس طرح سے یوز کر رہے ہیں جملے میں وہ ہے بھی نہیں اس کا مطلب. بٹ مجھے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ اسے کنٹروورسی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں, کیونکہ اس بات سے دنیا میں کسی کو فرق نہیں پڑتا. میری کنٹروورسی یا جو بھی میری کاز ہوتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتی. یعنی کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں لگاتے ہیں نا. صحیح, ارے 3 دن سے کیا ہی ہو جاتا ہے, کچھ فرق تھوڑی پڑتا ہے. اور آپ سب کو بھی چاہیے, یہ نہیں چاہیے, مطلب سارے پیجز کو ہی چاہیے ہوتا ہے. میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں, کوئی فری میں نہیں لگائے گا. میں بھی آپ کو اپنا دیتا ہوں ٹریلر کہ یار یہ لگا دیں, آپ کہیں گے یار اس کے پیسے دو مجھے. ہر پیج یہی کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دو, لیکن جو میری کوئی ایسی بات ہوگی وہ فری میں لگاتا ہے. تو وہ نیچے اس کے میسیجز بھی آ رہے ہیں, لوگ آپس میں ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں, لائکس بھی مل رہے ہیں,
سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری ایک انڈسٹری ہے, چل رہی ہے اس حساب سے. لوگ بھی کنٹروورسی سب کی میری کنٹروورسی سے لوگوں کا دانا پانی لگا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. اور کہا بھی تھا کسی سے کہ یار کسی استاد کو اگر مر جائے, کسی کو اچھا کوئی بندہ مر جائے تو اس سے کوئی نہیں پتہ کر رہا ہوتا, لیکن اگر کوئی ایشو ہو جائے تو اس کو سب لے کے بیٹھیں کہ وہ سگریٹ پی رہی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے ماہرہ خان سگریٹ پی رہی تھی تو وہ وائرل ہو گئی. تو یہی بات ہے کہ آپ کو صرف نیگیٹو چیزیں چاہیے سب کو. تو اگر میری کوئی بات نیگیٹو لگتی ہے تو آپ اسے لگا دیتے ہیں, وہ پھر لوگ اسے اور نیگیٹو بنا دیتے ہیں. اس سے میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, میری پرسنالٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کرتے رہیں گے؟ نہیں کرتے رہیں گے نہیں. جب کوئی مجھے لگے گا کہ کسی بات پہ مجھے بولنا ہے تو میں ضرور بولوں گا. میں کبھی اس لیے نہیں رکوں گا کہ اوہ یہ کہیں وائرل نہ ہو جائے. ہو جائے تو. ہماری ٹیم پوچھ رہی تھی کہ آپ کی اقرا سے کہاں ملاقات ہوئی, بتائیں گے؟ اپنی ٹیم کو بولیں میں انٹرویو 2-3 بتاتا ہوں, وہ دیکھ لیں. نہیں آپ بتائیں, ہم سننا چاہیں. میری ٹورانٹو میں ملاقات ہوئی تھی. تو اس سے پہلے ایک آدھ کہیں ایسے ملاقات ہوئی تھی ایوارڈ شوز پہ, نہیں جیسے ایکٹر سے ملتا ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام. ریڈ فلیگز ہیں ریلیشن شپ میں, کبھی ہوتا ہے اقرا کے ساتھ بہت اچھا چل رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا, میں سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں, مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ تو کوئی بات ہی گھما پھرا نہیں رہا میں, تو میں نے بیوی کو کہاں گھمانا پھرانا. اچھا جی, ایشوریہ رائے کے بارے میں بھی آپ نے ایک سٹوری لگائی کہ وہ 50 کی ہو گئی. یار مجھے حیران ہو گیا. ایک تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 50 کی ہے نا. تو یہ ہماری والی کو کیا سب کو آتی ہے کہ یہ 50 کی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا نا وہ اگر پاکستان میں ہوتی تو ابھی 30 کی ہوتی. ہاں تو وہ کیوں یہاں عمر رک جاتی ہے نا, آپ کو نہیں پتا. یہاں مشکل ہے بڑے ہونا یار, دماغی طور پہ بھی اور عمر میں بھی. انڈسٹری لابیز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیں بالکل, اور ہر انڈسٹری میں ہوتی ہیں, اور میں اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتا. کسی لابی سے آپ ہیں دونوں میں سے؟ مجھے تو جو بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں. دونوں طرف کام کرتے ہیں؟ تینوں طرف؟ اب تو ہر طرف جہاں بھی تینوں طرف. مجھے تو یہ تو آپ تو بتائیں, 2-3 انڈسٹری 2-3 لابیز تو ہے نا پاکستان میں ہماری, یا نہیں ہے؟ ایسے مجھے نہیں پتا کہ 2-3 ہیں. اب ہے ہی نہیں پھر تو, اگر آپ کہیں تو پھر نہیں. میں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اسی کے ساتھ فلم بناتے ہیں. یار ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ فلم بناتے ہیں تو بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ایوارڈز میں بھی یہی ہوتا ہے, یہ اس کے ایوارڈز ہیں, یہ اس کے ایوارڈز ہیں؟ ایوارڈس تو ایک فضول چیز ہے بالکل. ایوارڈس میں تو اتنا سیریس لینا بھی نہیں چاہیے ایوارڈس کو. ہمارے گھر میں اتنے ایوارڈز ہیں الحمدللہ کہ ہماری دیوار بھر گئی اور ابھی ڈبے میں بھی پڑے ہیں. تو یہ ایسے ہوتا ہے, اپریسیشن ہے نا یار. اب کیسے گھنٹہ اپریسیشن ہے, کوئی مان نہیں رہا اس کو اپریسیشن, آپ کہہ رہے اپریسیشن ہے. ایوارڈ کے ساتھ پیسے دینے چاہیے, کوئی پے اسکیل بڑھنا چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایوارڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ایوارڈ کے ساتھ. اور جن کو بلایا ہوتا ہے فری میں, جن کے ایوارڈ پھر دوسرا وہ اپنے ایوارڈ کو خود, ہر ایوارڈ جو ہے اپنے ایوارڈ کو اتنا گرا دیتا ہے, 2 دے رہے ہیں, 3 دے رہے ہیں. بھائی آسکر بھی ایسے ملنے لگے ہیں, 2 3 4 ایسے تھوڑی بٹ رہے ہیں. بس ایک ایوارڈ دے دیں کسی کو دینا ہے تو. اتنے ایوارڈ پکڑا دیتے ہیں, بیچاری لڑکیاں کپڑے بھی سنبھال رہی ہیں, ایوارڈ بھی. کریڈیبل ہوتے ہیں, آپ تو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے. نہیں دیکھیں کبھی کبھی نا ان کو دینے پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایوارڈس پھنس جاتے ہیں وہاں پہ. مطلب کوئی اتنی اچھی پرفارمنس دے دیتا ہے کہ نو اس کو دینا پڑ جاتا ہے. ابھی جاوید اقبال میں میری ایک بہترین پرفارمنس تھی, نو ڈاؤٹ. آپ دیکھیں وہ فلم جا کے آپ کو اندازہ ہوگا میں نے کیا ایکٹنگ کیا. کہاں ہے میرا ایوارڈ؟ میں کسی ایوارڈ میں کیوں نہیں نامینیٹ ہوا؟ تو آپ کسی لابی کا ایسا نہیں ہے نا, آپ ہر طرف رہتے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ پھر کریڈیبل تو نہ ہوئے نا. کراچی سے لاہور میں موتی بنا تھا, وہ ایک بہت مشکل کیریکٹر تھا, حقلا بن کے ٹائمنگ سے کامیڈی کرنا, یہ بڑی ریئر چیز ہے. نہیں ملا. کہاں ہے میرا ایوارڈ؟ کوئی ایوارڈ نہیں ہے مجھے ملا. میں تو ہوسٹ کر رہا تھا وہ شو, میرے سامنے ایوارڈ ملا. اور جاوید اقبال ڈیزرو کرتا ہے الحمدللہ, وہ کیریکٹر تو ڈیزرو کرتا ہے ایوارڈ. میں لنڈن جا کے لے آیا ایوارڈ, یہاں نہیں ملا. ہاں وہاں فلم فیسٹیول میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا انڈینس کے سامنے, انڈین ایکٹرس تھے اس میں, تو بیسٹ ایکٹر مجھے وہاں مل گیا, یہاں کسی نے ایوارڈ نہیں. اچھا اگر یاسر آپ کو ایوارڈ ملتا تو دوسرا بھی تو یہی کہتا نا کہ یار اس کو ایوارڈ اس لیے ملا کہ اس کی سیٹنگ. تو کہہ رہا ہوں فالتو چیزیں اس کے بارے میں زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے, میں تو نہیں لیتا, تو آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا رہا ہوں. لیکن ملنا چاہیے فالتو چیز. دیکھیں مجھے آج تک کتنے, مجھے کافی ایوارڈ ملے ہیں. مجھے ہم جاوید اقبال تو ڈیزرو کرتا ہے نا, وہ ایوارڈ تو سب سے الگ ہوگا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہر دیکھیں نا 25 لوگ ہوتے ہیں, اس میں سے کر کے 5 نکلتے ہیں, تو باقی سارے ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھو نہیں دیا, زیادتی ہوئی ہے. پھر 5 میں سے 1 کو ملتا ہے تو باقی 4 بھی کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے. تو 1 کو صرف لگتا ہے کہ ٹھیک ایوارڈ ملا ہے. اور کریڈیبل میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جوری میں بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کون لوگ ہیں. جوری اناؤنس ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کس بیس پہ, ان کا ایک لیٹر آنا چاہیے کہ یار اس بیس پہ ہم نے ان کے اتنے نمبر نہیں ہیں اور ان کے اتنے. جو ایوارڈ کی جوری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس بتائیں لوگوں کو کون. اس کے علاوہ وہ ان کو جانتا بھی کوئی نہیں, انہوں نے کیا ہوا بھی کچھ نہیں ہے سچ. جوری ہوتی بھی ہے یا ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں 3 لوگ ڈیسائڈ کر لیتے ہوں گے آپس میں؟ ایسا بھی ہوتا ہوگا. مجھے تو لگتا ہے کہ جوری ہوتی ہوگی ان لوگوں کی, ان کی مرضی ہے بھائی, پیسے ہوتی بھی ہوگی شاید,
کہتے تو ہیں, اتنا جھوٹ تو نہیں بول سکتے. اچھا, ایک سٹارز وہ بھی ہیں جو میرے پاس پوڈ کاسٹ میں ریسنٹلی بھی آئے ہیں, میں اس طرح جبران بھائی کی بات کروں, انہوں نے کہا عدنان میں اوارڈ شو میں نہیں جاتا, اگر مجھے کسی نے بلانا ہے چاہے وہ لکسٹائل اوارڈ ہو, کوئی بھی ہو, ایئر ہو, ہم ہو, تو مجھے پے کریں, بیٹھنے کے بھی پیسے دوں گا میں. ہونا چاہیے, بالکل اچھی پوری بات دنیا ہے, میں کہہ رہا ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل اچھی بات ہے. اور اگر سارے اسٹارز اس پہ متفق ہو جائیں, کیونکہ وہ کماتے ہیں, بالکل ان کو بڑے بڑے اسپانسر اگر ملتے ہیں, سارے اسٹارز اس پہ متفق ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ چیز امپلیمنٹ کی جا سکے. یہ کر سکتے ہیں. اب میں جو ہے نا صرف ان ایوارڈز میں جاتا ہوں جہاں مجھ سے کوئی کام کروایا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو ابھی لک اسٹائل ایوارڈز ہوئے تھے, یہ پہلا ایوارڈ تھا کیونکہ میں پہلی دفعہ زندگی میں نے ایک ڈرامہ بنایا اور میں بیسٹ ڈائریکٹر کے لیے نامنیٹ ہو گیا. تو میرے لیے بہت بڑی بات تھی, اور میری بیوی نے زبردستی کہا کہ تمہیں جانا چاہیے, تو میں چلا گیا اس ایوارڈ میں. ورنہ یہ میرا پہلا ایوارڈ تھا. اس کے علاوہ میں زندگی میں کبھی کسی ایوارڈ شو میں نہیں گیا جہاں میں پرفارم نہ کر رہا ہوں یا مجھے نامنیٹ نہ کیا گیا ہو, بلکہ نامنیشن والی میں بھی نہیں جاتا. ایک پرفارمنس پہ جائیں گے, ہاں, جس پہ آپ کو پے کیا جائے گا. بالکل پے کیا جائے گا. اب میرے ساتھ والی سیٹ پہ سمی خان بیٹھا ہوا تھا, میں نے اسے کہا تیری نامنیشن ہے, کہتا نہیں. تو میں نے کہا کیوں آیا جب تیری نامنیشن نہیں ہے تو کیوں آیا. تو ایسے ہی بس آ گیا ملنے, دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ اگر یہ سب مانگیں گے تو ایونچولی وہ دیں گے اور اپنا بجٹ دکھائیں گے. سمی میری نظر میں ایک بہت بڑا اسٹار ہے. میں سمی کے ساتھ انڈیا گیا تھا, آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے, جیسے پاگل ہو گئے تھے لوگ وہاں پہ اسے دیکھ کے. انہیں لگ رہا تھا اس سے حسین آدمی کوئی نہیں ہے. مطلب وہ لڑکیاں جو 4-6 ڈیزائنر اور یہ وہ تھیں, وہ بیچاری آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی اس کے. سمی کی وہ گیم تھی وہاں, اور یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, صرف تالیاں, ڈیفینیٹ تالیاں بجا رہے ہوں گے. جس کے مطلب وہی سمی میں نے تو دونوں جگہ دیکھ لیا نا, پاکستان میں بھی وہاں بھی. انڈیا میں جس طرح سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے, مطلب مجھے بھی اچھا ہی ٹریٹ کر رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ جو سمی کے ڈرامے دیکھے ہوئے تھے انہوں نے, اس نے اتنے ڈرامے کیے ماشاء اللہ. تو سمی کو جس طرح وہ اسٹار ٹریٹمنٹ مل رہی تھی وہاں پہ, مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. تو یہ آپ کا بھی یہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جتنی بھی ایوارڈز کرانے والے لوگ بالکل پیسے لینے یہ پے کریں. چلیں یہ میں نے ابھی اپنی ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, اس میں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے اگر کسی نے بلانا ہے کہیں کسی دوسرے ملک, مجھے آپ بزنس کلاس ٹکٹ نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گا. یہ اتنی کلیئر بات ہے. آپ مجھے فون کر کے بارگیننگ مت کریں اکانومی ٹکٹ پہ. آپ مجھے ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے نا آپ اسٹار ہیں, ارے تو اکانومی میں پھر آ رہے ہو, مجھے اسٹار ہوں میں اتنی. تو اچھا آپ نے کون سے جیب سے دینے؟ نہیں جیب سے دیں, جیب سے کما کے دے گا بھائی, جیب سے دیں. اگر دینے تو میں نہیں جاؤں گا کبھی بھی کسی بھی ایوارڈ شو پہ کسی چیز پہ جہاں میرا کام نہیں ہے اور جہاں مجھے وہ بزنس کلاس ٹکٹ نہیں دے رہے. اور میرے خیال سبھی ایکٹرس کو کم سے کم یہ تو کرنا چاہیے. میں نا انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں, میں اپنے پیسوں سے بھی بزنس کلاس کرتا ہوں. میرے دوست مجھے ٹکٹ دے کے بلایا تو بھی بزنس کلاس دیتا ہے, اور کوئی اگر مجھے ٹکٹ دے وہ بھی بزنس کلاس دیتا ہے. میں نے اکانومی ٹریول کیا ہی نہیں 2015 کے بعد سے. تو اب بھی مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ وہ نہیں نہ دیکھیں, اکانومی کر لیں. میں کیوں 15 منٹ اپنا کان خراب کروں بھائی, نہیں کرنا مجھے آنا ہی نہیں ہے. میں خود کہہ رہا ہوں, میرا انٹرسٹ نہیں ہے. اگر اتنا پے کریں کہ میں خود خرید دوں. میں کیوں, مجھے اب دبئی جانے کا شوق ہے یا کہیں اور جانے کا, کوئی میرا پاسپورٹ دیکھیں بھرے پڑے ہیں ویزا سے الحمدللہ, تو مجھے یہ شوق تو نہیں رہ گئے نا. اب آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کہوں نہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں پہنچ جاؤں گا صبح 6 بجے فلائٹ پکڑ لوں گا. نہیں پکڑوں گا, میں نے نہیں جانا. یہ پوڈ کاسٹ کے تھرو میں پیغام پہنچا رہا ہوں کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا. اور سارے ایکٹرس کو یہی کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. پر ہمارے ایکٹرز اتنے ڈرپوک, کاز میں اتنے لوگوں کی چیزیں فری میں کر دیتا ہوں, لائک کام فری میں کر دیتا ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جاوید اقبال کی جاوید اقبال کا اگر آپ دیکھیں مجھے کتنے پیسے ملے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ فلم کے اتنے بھی پیسے مل سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اچھی فلم تھی, مجھے کرنی تھی. تو میں کم پیسوں, ابھی ٹکسالی میں بھی میں نے جو پیسے میں لیتا ہوں وہ پیسے نہیں لیے, بہت کم پیسے لیے. کانٹینٹ مطلب کا ہوا آپ کا, کانٹینٹ ہونا تو میں کمپرومائز کر لوں گا 100%. وہ مرضی پہ ہوگا. نہیں فری بھی کر سکتا ہوں, وائی ناٹ. ایکسلنٹ. آپ اچھا کام بنائیں نا, میں کرنے کو تیار ہوں. آپ انڈین ڈائریکٹرز اور ایکٹرز کے انٹرویو سنیں ذرا, وہ بات کیا کر رہے ہیں. مطلب امتیاز علی جیسا ڈائریکٹر انوراگ کشیپ کی فلم میں ایک چھوٹا سا رول کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایکٹر نہیں ہے, اور فری میں کر رہا ہے. کوئی ڈائریکٹر کسی دوسرے ڈائریکٹر کو اسسٹ کر رہا ہے. ریما کاکتی اسسٹ کر رہی ہے فرحان اختر کی جو بہن ہے اس کی فلم میں, حالانکہ وہ خود اتنی بڑی ڈائریکٹر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کولیبریٹ کر رہے ہیں, وہ اچھا کام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ فری میں بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں آپ کسی کو اچھا اسکرپٹ سنانے کی کوشش کرو تو تیار نہیں ہے, کولیب کے اندر 6 ہفتے جواب نہیں دیتے. ایگو آ جاتی ہے ان کی, اسٹار ہے نا سر. ہاں تو بس یہی ہے کہ پھر نئے سٹارز بنانے پڑیں گے, لوگوں کو بھی نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے اگر یہ ہٹیں گے تو سامنے سے. ہاں بٹ دیکھیں نا انڈسٹری کا ایک فارمولا ہوتا ہے, آپ جیسے ہی میک اپ روم میں جاتے ہیں نا لوگوں پہ وہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب میں نے دیکھا اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, لینڈ کروزرز رکھی ہوئی ہیں, مگر ایک پروڈکشن ہاؤس کی بھیجی ہوئی گندی سی کرولا میں بیٹھ کے آتے ہیں.
اپنی گاڑی میں نہیں آئیں گے کہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے. اس گندی کرولہ میں بیٹھ کے آئیں گے, پھر میک اپ روم میں آ کے پہلے غصہ کریں گے کہ ڈرائیور سے اتنی اسمیل آ رہی تھی, او ہو یہ وہ, پانی پلاؤ جلدی, کھانے میں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں دیکھیں بھائی, اپنا ٹفن لے کر جائیں, اپنی گاڑی میں جائیں. کتنا مشکل کام ہے یہ. آج سے نہیں, میں فلم کے ٹائم سے 2016 سے میں اپنی گاڑی میں جاتا ہوں, کہیں بھی جاؤں, کسی بھی جگہ شوٹ ہو. کوئی مجھے کہتا بھی آپ کو گاڑی بھیجنا, کہتا ہوں نہیں بھیجیں خود. ہاں, میرے پاس آپ سے اچھی گاڑی الحمدللہ, میں اس میں آؤں گا. اپنی کمفرٹ دیکھنی ہے مجھے, کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ پیٹرول کتنا جل رہا ہے. تھوڑا سا تو انسان مطلب اتنا آپ کام کرتے ہیں یار. اور چھوٹی بڑی گاڑی سے کچھ نہیں ہوتا. میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی بھی ہے, کبھی میں وہ لے کے نکلتا ہوں تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بیچارے کے حالات خراب ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حالات گھر پہ. تو مطلب لوگوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے. میں رکشے پہ بھی جاتا ہوں, بائک پہ بھی جاتا ہوں کسی کے ساتھ, وہ فرق نہیں ہے. مگر اگر میرے پاس ایک اچھی چیز اللہ نے دی ہے, سنت بھی ہے, آپ کی سواری اور آپ کا ہتھیار ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. پیسفل لائف جی رہے ہیں الحمدللہ, بہت سکون سے. مجھے کوئی زیادہ نہ کام کا شوق ہے اتنا, اور نہ مجھے کوئی بھوک, اور کام وہی کروں گا جو میرے مطلب کا ہوگا. بالکل, ورنہ نہیں کروں گا. بہت سارے لوگ نہیں کام کرتے, چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ فیلڈ چینج کر لیتے ہیں. مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ایکٹر پیدا ہوئے تو ایکٹر مرنا بھی ہے, ضروری نہیں ہے. آپ ڈائریکٹر, رائٹر, فوڈ بلاگر, شیف, کچھ بھی بن کے مر سکتے ہیں. کچھ پلان یاسر, ایسا کچھ پلان ہے آپ کا کہ اپنے نام کو, ٹیلنٹ کو یوز کریں کسی اور بزنس کی طرف؟ میں نے ابھی ایک اپنی کمپنی بنائی ہے پروڈکشن کی, فلم پروڈکشن کی, لو آئی کیو فلمس. کس نام سے؟ لو آئی کیو. میں نے کہا ہم ہی لو آئی کیو سے کوئی فلم بنے, ہائی آئی کیو والے تو کر دیا. تو لو آئی کیو فلمز اس کا نام ہے, اور اسی نے یہ شارٹ فلم بنائی ہے جس کا ٹریلر میں آپ کو دکھاؤں گا. تو اب تو بزنس بھی ہو گیا. نہیں, بزنس کیا ہو گیا, ابھی کوئی ایسا بزنس شروع تو نہیں ہوا, بٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ اب خود بنانی ہے. کام ڈفرینٹ کریں گے. ہاں جی, ڈفرینٹ کام کریں گے. وہ ٹپکل کام نہیں کرے جو ہو رہا ہے. نہیں, ہم تو وہ نہیں دیکھنا چاہتے, صاف کہہ رہے ہیں, نہیں دیکھیں گے. میں بنانا ہی نہیں چاہتا, نہ میں کرنا چاہتا ہوں, نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ سارا ہی برا کام ہو رہا ہے. مطلب میری بیوی نے ابھی 2-3 پیچھے ڈرامے کیے, وہ بہت اچھے تھے. رقیب سے اور رانجھا سب نے پسند کیا ان کو, بڑا اچھا کانٹینٹ. لیکن وہ بہت کم ہو رہا ہے کام, بہت کم ہو رہا ہے, بہت کم ہے وہ 20%. اور جو باقی لوگ ٹی وی کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک برے کام سے منسلک ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ٹیلنٹ کو پوری طرح سے یوز نہیں کیا جا رہا. فیصل قریشی ایک فلم کا اداکار ہے, اسٹارٹ ہی ان کا فلم ہے. وہ تو ٹی وی میں آنا پڑا ان کو, کیونکہ ٹی وی تھا, فلم ختم ہو گئی تھی. انہیں فلمس کرنی چاہیے. جیسے فہد مصطفیٰ کا میں نے سنا وہ کم بیک کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا ان کو ٹی وی پہ کم بیک کرنا چاہیے, میری پرسنل رائے ہے یہ. وہ بہت بڑے اداکار ہیں, بہت بڑے اسٹار ہیں, وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ان کے نیچے 100 لوگ کام کرتے ہیں, ان کے اتنا بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے, ان کا ایک پاکستان کا سب سے بڑا مشہور شو چلتا ہے, تو وہ مجھ سے ہر چیز میں بہت آگے ہیں. بٹ میری ناقص رائے کے مطابق ان کو اب ٹی وی نہیں کرنا چاہیے. وہ ٹی وی سے بہت آگے جا چکے ہیں. انہوں نے فلم میں بہت اچھا کام کیا ہے. ان کی فلمیں اگر آپ دیکھیں, وہ بہت بہترین اداکار ہیں. ان کو نہیں کرنا چاہیے ٹی وی کرنے دیں نئے آنے والوں کو, ان کو بھی اسپیس ملے گی. ان کو سال کی فلم اپنی خود بنانی چاہیے, ہمایوں سعید کی طرح, چاہے وہ ایک آدھی ہو. بالکل, لیکن فلم ہو, پھر وہ ہاں ٹی وی پہ کچھ ہو تو بہت ہی کوئی الگ چیز ہو رہی ہو تو. ورنہ اگر وہی رومانس کرنا ہے ٹی وی پہ آ کے 26 قسطوں جو سب کر رہے ہیں, ہاں تو پھر کیا فائدہ. کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے ان کو. سر ہماری اینڈنگ جو ہے پوڈ کاسٹ کی, وہ یا گانے پہ ہوتی ہے یا اگین شعر پہ ہوتی ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے اگر آپ ایک شعر سنا دیں جس کو ہم نے ریل بنانا ہے آپ کی شعر کو. میں گانا بھی موبائل پہ لگا سکتا ہوں؟ نہیں, آپ گا کے. اچھا ٹھیک ہے. فیض صاحب کا یہ ایک شعر ہے, یہ گایا ہوا بھی ہے نیرہ نور نے, لیکن مجھے بہت پسند ہے. وہ یوں ہے کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے.